بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ، فی الدنیا حسنۃ کی تفسیر۔ اب حسنہ کی 7 تفاسیر روح المعانی سے پیش کرتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں بھلائیاں عطا فرمائیے۔ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 المرأۃ الصالحۃ، نیک بیوی۔ نمبر 2 الاولاد الابرار، نیک بچے۔ لائق اولاد وہ ہے جو ربا کا بھی لائق ہو اور ابا کا بھی لائق ہو، یہ نہیں کہ ابا کی ٹانگ دباتا ہے لیکن نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، یہ نالائق ہے۔ لائق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھی فرما بردار ہو۔ نمبر 3 العلم والعبادت، دین کا علم اور اس پر عمل، یعنی توفیق عبادت بھی حسنہ ہے۔ غیر عالم اس سے محروم ہے۔ علم دین سیکھو، چاہے اردو کتاب سے، مثلا بہشتی زیور سے سیکھو یا علماء سے پوچھ پوچھ کر حاصل کرو۔ نمبر 4 والفہم فی کتاب اللہ، یعنی الفقہ فی الدین، دین کی سمجھ۔ بعض میں علم دین تو ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہتھیار تو بہت عمدہ منگوا لیا پر چلانا نہیں جانتا۔ علم دین کو صحیح موقع پر استعمال کرنا اور اللہ کے لیے استعمال کرنا اور اس کو پیٹ پالنے کا ذریعہ نہ بنانا، یہ ہے تفقہ فی الدین۔ تفقہ فی الدین کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے یا بیٹھ کر؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس آیت کو نہیں پڑھتے؟ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، قحط کی وجہ سے مدینہ میں غلے کی سخت کمی تھی۔ بعض صحابہ جن کا اسلام ابھی نیا تھا، جن کی ابھی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی، غلہ کے اونٹوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت خطبہ میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا ہوا تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے۔ تفسیر المعانی میں ہے کہ 10-12 صحابہ رہ گئے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 10-12 صحابہ نہ ہوتے تو نبی کے ساتھ بے ادبی کی وجہ سے مدینے پر آگ برس جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا اور صحابہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے خوش ہو گیا اور صحابہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ جب اللہ خوش ہو جائے اور معاف کر دے تو کسی خبیث کو اجازت اور اختیار نہیں کہ وہ اپنی عدالت میں جرح اور تنقید کے لیے ان کا تذکرہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور کہہ دے کہ ہم نے معاف کر دیا، ہم راضی ہیں، تو تم کون ہو ان پر تنقید کرنے والے؟ یہ وہی شخص ہے جو اولیاء اللہ کے بارے میں کیڑے نکالتا ہے اور جب کیڑے نہیں ملتے تو کیڑے ڈالتا ہے، یہ ڈبل مجرم ہے۔ نمبر 5 حسنہ کی 5ویں تفسیر ہے المال الصالح، رزق حلال۔ نمبر 6 چھٹی تفسیر ثناء الخلق، مخلوق میں اس کی تعریف ہو۔ آج کل جاہل صوفی گھبرا جاتا ہے کہ ہائے میری تعریف ہو رہی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں تسبیح لیتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں نیک نہ سمجھنے لگیں، تو میرے شیخ حضرت ابرار الحق صاحب نے فرمایا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدمعاش کہیں؟ ارے بھائی اگر لوگ نیک کہتے ہیں تو شکر کرو، بس تم اپنے کو نیک مت سمجھو۔ مخلوق میں اگر تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو، اپنی نظر میں حقیر ہونا مطلوب ہے اور مخلوق میں عظمت اور جاہ اور عزت مطلوب ہے، اس کی دعا سکھائی گئی ہے۔ مخلوق میں تعریف ہو تو یہ حسنہ کی تفسیر ہے، پس جب مخلوق تعریف کرے تو سن کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے میرے عیبوں کو چھپا دیا اور بھلائیاں ظاہر کر دی اور لوگوں کی نگاہوں میں میری تقریر یا تحریر کو اچھا دکھا دیا۔ ایسے وقت میں شکر کرنے سے تکبر سے بچ جائے گا، کیونکہ تکبر سبب بعد ہے، اللہ سے دوری کا سبب ہے، اور شکر سبب قرب ہے، اللہ سے قرب کا سبب ہے، اور سبب قرب اور سبب بعد دونوں میں تضاد ہے اور اجتماع ضدین محال ہے۔ پس جب تک تشکر کی کیفیت ہوگی کبھی تکبر پاس نہیں پھٹکے گا، کیونکہ تشکر کبھی سبب بعد نہیں ہو سکتا۔ تکبر اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، متکبر کو اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتا، اپنے اوپر نظر ہوتی ہے کہ میرا کمال ہے، اور تشکر میں اپنے کمالات کی نسبت کا غلبہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے سلیقہ عطا فرمایا کہ آج مخلوق میں میری تعریف ہو رہی ہے، یہ آپ کی عطا اور آپ کا کرم ہے، میرا کمال نہیں۔ نمبر 7 7ویں تفسیر ہے العافیت والکفاف، یعنی عافیت اور غیر محتاجی، اور عافیت کے معنی السلامت فی الدین من الفتنۃ والسلامت فی البدن من سیء الاسقام والمحنۃ۔
ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ عافیت کے معنی کے دین فتنے سے محفوظ ہو اور بدن برے امراض اور محنت شاقہ سے محفوظ ہو اور کسی کی محتاجی نہ ہو، یہ بھی حسنہ ہے۔ نمبر 8، 8ویں تفسیر ہے الصحت والکفایت، صحت ہو اور کفایت ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ نمبر 9، 9ویں تفسیر ہے النصرۃ علی الاعداء، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے۔ نمبر 10 اور آخری تفسیر سن لو، یعنی 10ویں، صحبت الصالحین، یعنی اللہ والوں کی صحبت۔ جس کو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی صحبت نصیب ہو اور اللہ توفیق دے اپنے پیاروں کے پاس بیٹھنے کی، تو یہ دلیل ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں۔ جس دیسی آم کو لنگڑے آم کی صحبت نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ ہو گیا کہ اس دیسی آم کو لنگڑا آم بنا دیں گے۔ پس جب اللہ تعالیٰ کسی کو اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے تو سمجھ لو کہ یہ بھی اہل اللہ ہونے والا ہے۔ اللہ پاک کی 10 تفسیر ہم سب کو عطا فرمائے۔